میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، جب وہ اپنی ذات میں میرا ذکر کرتا ہے ذَكَرْتُهُ بِنَفْسِهِ، اس کے دو معنی میں پیش کرتا ہوں۔ اوپر فرمایا کہ وَأَنَا مَعَهُ، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا میری رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، میری توفیق اس کے ساتھ ہوتی ہے، میری اعانت اس کے ساتھ ہوتی ہے، میری نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے، میری مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرمایا بس یہی ہے، لیکن مدد نہیں فرمایا۔ خدا کے محبوب اس درجہ شفقت کو اس اعتبار سے لکھتے ہیں کہ وَأَنَا مَعَهُ، بس یوں سمجھو کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ رحمت تعویلی معنی بنے گا، اعانت تعویلی معنی بنے گا، امداد و نصرت تعویلی معنی بنے گا، لیکن جب بندہ خدا کا ذکر کرتا ہے خدا کی ذات اتنی خوش ہوتی ہے کہ خدا نے رحمت کا لفظ نہیں بیان فرمایا، فرمایا انا معه، میں ہی اس کے ساتھ ہوں، یعنی میری رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرمایا فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، نفس کا معنی خون لوتھڑے کے بھی آتا ہے، نفس کا معنی ذات کے بھی آتا ہے، نفس کا معنی تنہائی کے بھی آتا ہے۔ تو وہ علماء جنہیں خدا نے توحید کی چاشنی مرحمت فرمائی ہے وہ اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اگر وہ اپنی ذات میں مجھے یاد کرے گا ذکرت فی نفسی تو میں اس کی ذات میں اس کو یاد کروں گا۔ فرمایا نہیں، اگر وہ تنہائی میں مجھے یاد کرے گا تو میں اپنی شان نشان تنہائی میں اسے یاد کروں گا۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ یہاں پر ایک عاشق نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ بھی سنیں۔ فرمایا حق تو یہ تھا کہ ہم اسے یاد کریں اور وہ ہمیں یاد ہی نہ کریں، حق تو یہ ہے کیونکہ ہم بندے ہیں۔ تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو یاد کرتے رہے، وہ ہمیں توجہ نہ دے، وہ ہماری طرف توجہ نہ فرمائے، توجہ نہ فرمائے شرع سے۔ اس لیے کہ بھکاری یہ بھیک مانگ رہا ہے، جو دینے والا اس کی توجہ کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ بھکاری کی عظمت یہ ہے کہ بس وہ بولے دے دو دے دو دے دو، وہ تکرار کرتے رہے، سائل مانگتا رہے۔ تو کہا کہ حق تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بندے گڑ گڑاتے رہے، وہ توجہ نہ دے، لیکن اس لیے کہ ہم بندے ہیں، وہ مولا ہے، ہم حاجت مند ہیں اور وہ غنی ہے، لیکن یہ شان کیسی اس کی کبریائی کی ہے، کیسی شفقت ہے اس کی رحمت کی۔ فرمایا نہیں نہیں، جب تم مجھے یاد کرو گے میں توجہ، فرمایا اذکرکم، میں تمہیں بھی یاد کرتا رہوں گا۔ ایسی کرم نوازی، ایسا پیار اپنے بندوں سے ہے کہ فرمایا تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ تقاضا تو یہ چاہیے تھا کہ غلام اگر مولا کو یاد کرے تو غلام کا کام، اس کی ڈیوٹی ہے عاجزی، اس کی ڈیوٹی ہے خدمت، اس کی ڈیوٹی ہے غلامی۔ مولا پر یہ فرض نہیں ہے کہ جب بھی جائے تو اس کو شاباشی دے کر جائے بہت اچھا تم نے کام کیا، تھپکی دے کے جائے بہت اچھا کام کیا۔ یہ مولا کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ غلام کی ڈیوٹی ہے کہ ہر چیز کو سسٹم کے ساتھ رکھے۔ فرمایا کہ یہ تو حق یہی ہے تقاضے کا، لیکن مولا تو کیسا کریم ہے، تیری رحمت کی کیسی شفقت ہے کہ جب تجھے یاد کیا جاتا ہے تو تو کہتا ہے جیسا تم یاد کرو گے ویسا میں یاد کروں گا۔ تم تنہائی میں یاد کرو گے میں تنہائی میں یاد کروں گا، تم مجمع میں یاد کرو گے میں اس سے بہترین مجمع میں یاد کروں گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا صرف یہ نہیں ہے، فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، اگر تم ایک بالش میری طرف آؤ گے، اگر ایک بالش، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، فرمایا ایک بالش میری طرف آؤ گے تو اللہ شاہ فرمایا تقربت الیہ ذراعا، تو میں ایک ہاتھ میری رحمت تمہارے قریب ہو جائے گا۔ فرمایا وَإِن اقترب الیہ ذراعا اقتربت الیہ باعا، اور اگر تم ایک ہاتھ میری طرف آؤ گے تو میری رحمت 4 ہاتھ تمہاری طرف۔ فرمایا دیکھو طریقہ یہی ہے کہ دلوں کی اصلاح اور دلوں کی نرمی جو ہوگی وہ محض صرف اور صرف ہماری یاد سے ہوگی۔ میں پھر اس آیت کی طرف آتا ہوں اور چند جملے اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا شکر بجا لاؤ نافرمانی نہ کرو۔ 2 چیزیں سامنے آ گئی۔ اب ہماری پوری زندگی کی محنت ان 2 چیزوں کے اندر ہے، ذکر اور شکر۔ ذکر یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، میرے دماغ میں آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ٹھیک آیا ہے جو میں نے اس سے سمجھا ہے۔ ذکر اور فکر، ذکر اور شکر، یہ انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے، اس کی تمام محنتیں، تمام ذمہ داریوں کی بنیاد ہے، یہیں سے اس کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ ایک ذمہ داری ذکر سے شروع ہوتی ہے اور وہ تقاضا شکر کا کرتی ہے۔ اگر شکر سے شروع ہوگی تو ذمہ داری تقاضا کرے گی ذکر کا۔ ذکر کا معنی یاد، ذکر کا معنی ہے، مل کر کہیں، ذکر کا معنی ہے یاد کرنا، ذکر کا معنی ہے
جس کو بندہ یاد کرے گا تو اس کی نعمتیں دیکھ کے سجدہ تو کرے گا نا، اس کو شکر کرے گا، شکر کے سجدہ تو بجا لائے گا. اور جس کو شکر کرے گا تو کوئی پوچھے گا کس کی یاد ہے. تو لہذا ذکر کے لیے شکر لازم ہے، شکر کے لیے ذکر لازم ہے. قرآن کا کوئی لفظ میرے دوستو اپنے دماغ کو بالکل حاضر رکھ کر سنو، قرآن کا کوئی کلمہ، کوئی لفظ، اس کے جملوں کی کوئی بھی ترتیب اور اس کی کوئی بھی ترکیب اپنے معنی کے خلاف نہیں بلکہ برمحل ہے. اس کے اندر بڑی معنویت ہے. اس لیے بہت سے لوگ صرف ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں، کچھ اس کے ترجمے کے کئی نکات نکالتے ہیں، کوئی اس کے نکات کے کئی صفحے بھر جاتے ہیں، کوئی اتنے ہوتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں جو سمجھ رہا ہوں تمہیں بتاؤں تو تم خود حیران ہو جاؤ. یعنی خدا جس کے دل کو اس کلام کے فہم کے لیے جتنا کھولتا چلا جائے، جس طرح کہ حضرت علی کے لیے قول مشہور ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے قول مشہور ہے. تو اس آیت کو آپ دیکھیں، پورا ایک ربط ہے یہ. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ دراصل ذکر اور شکر ہی کی تفسیر ہے پوری. ذکر اور شکر یہ بنیاد ہے، ذکر اور شکر یہ بنیاد ہے. ان کے نام بدلتے رہتے ہیں بس. یہ ذکر جو ہے نا یہ اصل ہے، شکر جو یہ اصل ہے. ہاں ان کی تعبیرات بدلتی رہتی ہے، ان کے معنی بدلتے رہتے، ان کی کیفیت کے لیے جو لفظ وضع کیا جا رہا ہے وہ بدلتا رہتا ہے، لیکن ہوتی وہی چیز ہے جو ذکر ہے اور شکر ہے. ذکر یاد کرنا ہے، جس کو یاد کرنا ہے کہاں کرے گا؟ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمان والو نماز سے مدد چاہو. دیکھیں فوراً آگے ذکر کیا. اب ذکر اور شکر یہ بنیاد ہے، یہ ملے گی کیسے، یہ حاصل کیسے ہوگی؟ فوراً آگے فرمایا اس کے لیے تمہیں مشق کرنی پڑے گی، اس کے لیے تمہیں ایکسرسائز کرنی پڑے گی. یہ میرا وجدان ہے جو میں سمجھا اس آیت سے، ابھی جو میں نے نکات لکھے ہیں وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا ذکر کرو، میرے شکر کے خلاف مت کرو. پتا چلا اللہ نے اصل ذمہ داری بتا دی کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ کہ تم مجھے یاد کرو اور میرے شکر بجا لاؤ. اب یہ تم مجھے یاد کیسے کرو گے، تمہیں عادت کیسے آئے گی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد چاہو. آپ سوچتے ہوں کہ نماز سے کون سی مدد مل جاتی ہے اور صبر سے کون سی مدد مل جاتی ہے؟ چلو صبر سے کوئی مدد ملے سمجھ میں تو آ جاتا ہے، نماز سے کون سی مدد ملتی ہے؟ تو بس اسی کیفیت کو، اسی مشق کو، اسی ذکر کو آپ کے دل میں بسانے کے لیے خدا وہ طریقہ بتاتا ہے. فرمایا مجھے یاد رکھنا ہے اور میرا شکر بجا لانا ہے. فرمایا میری یاد تمہیں ملے گی کہاں؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ. نماز میں لگ جاؤ، اس لیے کہ جب تم نماز پڑھو گے تو تمہارا دل خود کہے گا کس کے آگے کھڑے ہو. تمہارا دل خود سوال کرے گا تم سے، ارے دیوار کے آگے کھڑے ہو. اس لیے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے تو آگے مسجد کا محراب ہوتا ہے، مسجد کی دیوار ہوتی ہے. کبھی فکر سے سوچے نا، دل نہیں کہتا یہ کس کے آگے گئے، سنگ مرمر کے آگے کھڑے ہو، یہ دری کے آگے جھک رہے ہو. کہا نہیں دری کے آگے تو نہیں جھک رہا، سنگ مرمر کے آگے تو نہیں جھک رہا. کہ کعبہ جو پتھر ہے اس کے آگے جھک رہے ہو. کہا نہیں کعبے کو تو سجدہ نہیں کر رہا میں، سجدہ کعبے کو تو نہیں ہو رہا، یہ تو کفر ہو جائے گا. سجدہ کعبے کو نہیں ہو رہا، پتھر کو نہیں ہو رہا، تو یہ دل تقاضا کرتا ہے یہ آگے جو چیز نظر آ رہی ہے کیا اس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ فرمایا مجھے یاد رکھنا، آباد رہو گے. میری یاد تمہیں صرف نماز سے ملے گی. جب تمہارا دل یہ کہے یہ سامنے والے کے لیے عبادت کر رہے ہو تو جواب دینا نہیں، یہ تو مرکز ہے، میں تو خدا کے لیے سجدہ کر رہا ہوں. تو فرمایا میرے ذکر کی معراج تمہیں صلاۃ ملے گی، میرے ذکر کی معراج تمہیں، میرے ذکر کا فہم تمہیں نماز میں ملے گا، میرے ذکر کا پتہ تمہیں نماز میں ملے گا، میرے ذکر کی کیفیت تمہیں نماز میں ملے گی. اور فرمایا صبر سے مدد کیا معنی ہے؟ فرمایا جب شکر ادا کرو گے تو خود تم دیکھو گے کہ مولا اتنی نعمت تم نے دی ہے، شکر ہے، چلو یہ پریشانی آ گئی ہے میں رک جاتا ہوں. تو فرمایا شکر تمہیں صبر کی طرف لائے گا، شکر تمہیں صبر کی طرف لائے گا، ذکر تمہیں نماز کی طرف لائے گی. اصل میں ذکر اور شکر ہی سب کچھ ہے. کبھی ذکر کو نماز کہہ دیا جاتا ہے، کبھی شکر کو صبر کہہ دیا جاتا ہے. یہ جو میں اس آیت کے مراد اور مقصد کو ابھی سمجھا ہوں، اور میں ایک بات مزید آگے عرض کروں، اس کی بات اللہ نے اور بیان فرما دی. فرمایا میرا ذکر، میرا شکر یہ تمہارے لیے اصل ہے، یہ تمہاری زندگی ہے. میرا ذکر نماز سے ملے گا، کیونکہ نماز ایسے پڑھو
جیسے تم خدا کو دیکھتے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں تو یوں سمجھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور فرمایا میری نعمتوں کو جب تم دیکھو گے اور پریشانیاں، صبر کس کو کہتے ہیں کہ خدا کے دین کے خلاف اگر کوئی باتیں سامنے آ جائے اور وہ ہمیں دین سے ہٹانا چاہے، صبر کا معنی ہے رک جانا۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ مل کر کہیں رک جانا۔ تو صبر کا معنی یہ ہے رک جانا۔ تو جب بندے کے سامنے گناہ کے کام آتے، بندہ اللہ کی اطاعت کے لیے رک جاتا ہے اور اس گناہ میں نہیں جاتا، تو یہ رکنا گناہ سے جو ہے یہ صبر ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب دل یہ کہے گا ارے گناہ کر رہا ہے، جس نے تجھے اتنی نعمت عطا فرمائی ہے اس کا تو شکر ہونا چاہیے، اور شکر کا تقاضا صبر ہے۔ شکر کا تقاضا صبر ہے۔ تو شکر بندے کو صبر کی طرف ابھارتا ہے، شکر بندے کو صبر کی طرف ابھارتا ہے، اور ذکر جو ہے وہ نماز کی طرف ابھارتا ہے۔ اور آگے جو بات عرض کی گئی ارشاد فرمائے گی وہ بڑی پیاری ہے۔ فرمایا دیکھو شکر کے تصور کو پھیلاؤ کہ ہم نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہے، اور ابھی تمہیں کتنی نعمتیں مرنے کے بعد ملے گی، تمہیں کتنی نعمتیں قبر میں ملے گی، اور تمہارے گناہوں کے سامنے ہماری مغفرت کتنی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا اس تصور کو پھیلاؤ، شکر کے تصور کو۔ بڑا نفسیاتی حل ہے، غور سے سنیے گا میرے دوستو، یہ صرف تقریر لفاظی یا چند اقوال کو پیش کرنا نہیں، یہ نفسیاتی حل ہے، یہ علم النفس، یہ ہمارے نفس کے مطابق بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ تم نیک ہونا چاہتے ہو، فرمایا نیک تم جب ہوگے جب تمہاری فکر درست ہوگی۔ فرمایا شکر کی فکر کو پھیلاؤ، اللہ نے جو تم پر انعامات کیے ہیں اس میں غور خوض کرو، بیوی بچوں کو دیکھو، اپنے گھر کو دیکھو، جو تمہیں ملا ہے وہ دیکھو، پھر اپنی ساکھ باغ کو دیکھو، اور پھر اپنے نچلے لوگوں کو دیکھو کہ جو تم سے تندرست توانا ہے ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے، تو شکر ادا کرو، اس لیے کہ تم میں کوئی سرخاب کے پر تو نہیں تھے کہ تمہیں اتنے اچھے بچے مل گئے، تم میں کوئی سرخاب کے پر تو نہیں تھے کہ تمہیں اتنا اچھا مکان مل گیا، تم کو اتنے معزز و برتر تو نہیں تھے کہ تمہیں اتنی حیثیت، تمہارے اعضاء سارے سلامت ہے، تمہارا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، تمہارے بازو میں طاقت ہے۔ فرمایا اس تصور کو پھیلاؤ، یہ نفسیاتی شیطان کے مقابلے میں نفسیاتی حل ہے۔ فرمایا اس تصور کو پھیلاؤ، جب اس تصور کو تم پھیلاؤ گے تو ہاں تمہارے سامنے آزمائشیں آئیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ ساری چیزیں آتے رہیں گی، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب تم شکر کے پیمانے کو پھیلا دو گے اور ہماری یاد میں لگے رہو گے تو پھر ہم کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو ہماری راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ قرآن کی ہر آیت کا، میں جو اپنا ضمیر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، قرآن کی ہر آیت کا پچھلی آیت سے تعلق ہوتا ہے۔ انسان جب گفتگو کرتا ہے، میں نے اتنی لمبی چوڑی تقریر کر دی، 1 گھنٹے کے قریب ہو رہا ہے، پیچھے گفتگو سے میری گفتگو کا، آگے کی گفتگو کا تعلق ہے۔ اگر پیچھے کی گفتگو کو